الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اللہ کریم نے ایمان کو قرآن مجید کے اندر ایک پودے سے تشبیہ دی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا، جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ سمجھ نہیں آتی۔ جو چیزیں 5 سینسز حواس خمسہ کی زد میں نہیں آتی وہ جلدی دماغ کو سمجھ نہیں آتی۔ آدمی جس چیز کو چکھ لیتا ہے، سونگھ لیتا ہے، مس کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تو وہ آنکھ، ناک، کان، زبان معلومات دیتے ہیں دماغ کو، یہ گرم ہے، یہ ترش ہے، یہ کڑوی ہے، یہ سخت ہے، تو دماغ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن ایمان کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ اس کو چکھ کے، چھو کے، سونگھ کے دکھایا جائے۔ سو انسان کے دماغ میں ایمان کا فہم سمجھ نہیں آتا ایمان کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے انسانی فہم کا، دماغ کی کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے مانوی چیز کو مادی چیز سے تشبیہ دی کہ تمہارا دماغ چونکہ مادی چیز کو سمجھتا ہے، لہٰذا ہم ایمان کو سمجھانے کے لیے ایک مادی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ ایمان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ایمان ایک پودا ہے، پودا۔ شجر ایک ایسی چیز ہے، پودا ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر زمانے کا انسان، ہر خطے کا انسان جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ 10,000 سال پہلے پودے نہیں تھے اب ہیں، یا یہ نہیں کہ شہروں میں پودے ہیں دیہاتوں میں نہیں ہیں، یا یہ نہیں کہ سائبیریا کے علاقے میں ہیں انڈونیشیا میں نہیں ہیں۔ ہر زمانے کا، ہر خطے کا، ہر علاقے کا انسان پودے کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ایمان ایک پودے کی طرح ہے، کشجرۃ طیبہ۔ لیکن پودے بھی کئی ہوتے ہیں، اچھے پودے، برے پودے، بے ثمر پودے، ثمردار پودے، بے وقت پودے، طاقتور پودے، کمزور پودے۔ تو قرآن مجید نے ایک اضافہ کیا کہ کشجرۃ طیبہ، اسلام، ایمان ایک طیب پودا ہے، بہترین پودا ہے۔ اچھا، یہ پودا کہاں لگتا ہے؟ تو عام پودا زمین میں لگتا ہے، لیکن ایمان کا پودا کہاں لگتا ہے؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ دل کی سرزمین پہ لگتا ہے، آنکھ پہ نہیں لگتا، زبان پہ نہیں لگتا۔ اگر زبان پہ لگے، دل میں نہ لگے تو وہ ایمان نہیں ہے، نفاق ہے۔ ایمان کہاں لگتا ہے؟ کہ دل کی زمین پہ لگتا ہے۔ اچھا، زمینیں کئی قسموں کی ہوتی ہیں، شور زمین ہے، بنجر زمین ہے، زرخیز زمین ہے، ریتلی زمین ہے، ہموار زمین ہے، غیر ہموار زمین ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے علاقے میں پودے، بیج کی فصل کم ہوئی، گندم کی فصل کم ہوئی، کیوں؟ زمین اچھی نہیں تھی۔ ہمارے علاقے میں فصل اچھی ہوئی، کیوں؟ زمین اچھی تھی۔ اسی طرح دل کی زمین بھی کئی قسموں کی ہوتی ہے، اس میں اچھے دل، بھلے دل، پارسا دل، متکبر دل، نرم دل، سخت دل۔ اسلام کہتا ہے کہ بہترین دل وہ ہے جو قلب سلیم ہو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قیامت والدن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، سلامت دل، ہموار دل، برابر دل، موتی دل، نرم دل، خوشگوار دل، متقی دل کام آئے گا۔ تو اسلام کا پودا دل کی زمین پہ لگتا ہے، کسی اور جگہ پہ نہیں لگتا۔ اچھا، گندم کا ایک بیج ہوتا ہے، چاول کا ایک بیج ہوتا ہے، تو اسلام کے پودے کا بیج کیا ہے جس سے باقی پودا پھیل کر شاخیں، پتے، غنچے، پھول، پھل میں بدل جاتا ہے۔ تو شروع میں اسلام کے پودے کا بیج کیا ہے؟ تو اسلام ایک، ایمان ایک پودا ہے جو دل کی زمین پہ لگتا ہے، اور دل کی زمین اچھی ہو تو پودا جلدی اگاتا ہے۔ سو ایمان کے پودے کا بیج کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ایمان کے پودے کا بیج کا نام ہے کلمہ طیبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ ایمان کا پودا اگر بیج دل کی زمین پہ پھینک دیا جائے، قدرت مہربانی کرے، دل صاف ہو، چٹیل نہ ہو، تھور نہ ہو، بنجر نہ ہو، ریتلا نہ ہو، کڑوا نہ ہو، تو پروردگار مہربانی کرے تو یہ بیج اگ آتا ہے اور اس سے ایمان کی فصل بنتی ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ تو ایمان ایک پودے کی طرح، پودا اگتا کہاں ہے؟ دل کی زمین پہ۔ دل کی زمین کا بیج کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، ایمان کے پودے کا پانی کیا ہے؟ دیکھتے ہیں جن پودوں کو پانی ملتا ہے وہ لش گرین ہوتے ہیں، گہرے سبز ہوتے ہیں، ان کے پتوں میں پانی ہوتا ہے، پھلوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، پھولوں میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے، شاخیں لچکدار ہوتی ہیں۔ روہی کے علاقے میں چلے جائیں، صحرا میں چلے جائیں، ڈیزرٹ میں چلے جائیں تو وہاں کے پودوں پہ پتے نہیں ہوتے، پھول نہیں ہوتے، پھل نہیں ہوتے، کانٹے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھی بادل کا آوارہ ٹکڑا برس جاتا ہے، 2-4 بوندیں ملتی ہیں، زمین کی رگوں میں اترتی ہیں، مشکل سے جڑیں تر ہوتی ہیں، اور وہ جڑیں کھینچ کر
چوٹی تک لے کے جا نہیں سکتی، اس لیے ان پودوں کی شاخیں بے برگ و بار رہتی ہیں، اجڑی رہتی ہیں، ٹنڈ منڈ رہتی ہیں، بے بوقت رہتی ہیں، نہ اس پہ رنگ دار پھول کھلتے ہیں، نہ میوے دار پھل لگتے ہیں، نہ ہرے بھرے پتے آتے ہیں، نہ اس پہ کونپلیں آتی ہیں، اور نہ اس پہ لچک دار شاخیں آتی ہیں، اور نہ ہی اس پہ جگنو آتے ہیں، نہ تتلیاں آتی ہیں، نہ پرندے آتے ہیں، نہ نغمے بناتے ہیں، نہ نشیمن بناتے ہیں۔ آپ روہی کے علاقے میں چلے جائیں، چولستان کے ڈیزرٹ میں چلے جائیں، تو وہاں کسی پودے کے اوپر آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی، کیوں؟ ان کو پانی نہیں ملتا۔ لیکن وہ پودے جو بر لب نہر لگے ہوتے ہیں، ان پودوں کو دیکھیں تو وہ لش گرین ہوتے ہیں، کالے سبز ہوتے ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں مدہامتان۔ تو دل کی زمین پہ لگے ہوئے پودے کا پانی کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دل کی زمین کو لینڈسکیپنگ کریں، ہموار کریں، غیبت کے گڑھے، چغلی کے گڑھے، حسد کے گڑھے، بغض کے گڑھے، تکبر کے گڑھے، عناد کے گڑھے، فرقہ واریت کے گڑھے، حرام خوری کے گڑھے، اس کو پہلے ہموار کریں۔ پھر بیج خالص پھینکیں کلمہ طیبہ کا، پھر نگہداشت کریں اس کی شیطان سے، نفس سے، کیونکہ نفس اور شیطان یہ دو شکاری ہیں جو اس پودے کی آ کے تراش خراش کرتے ہیں، جڑوں کے اندر آ کر پتھر ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس پودے کو، زمین کو ہموار کریں اور نرم کریں۔ اگر زمین کی جڑوں میں پتھر آ جائے تو بہترین پودا بھی فٹ 2 فٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دل کی زمین پہ شرک کا پتھر آ جائے، تکبر کا پتھر آ جائے، حرام خوری کا پتھر آ جائے، کلمہ طیبہ کا بیج جتنا اچھا پھینک لو، کچھ عرصے کے بعد جا کر وہ اجڑ جاتا ہے، بے بکت ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اس کے بیج کی جڑ میں شرک کا پتھر آ گیا تھا، گستاخی رسالت مآب کا پتھر آ گیا تھا، تکبر کا پتھر آ گیا تھا۔ یہ پتھر ہٹانا۔ اچھا، ایمان کے پودے کا پانی کیا ہے؟ سب سے بہترین پانی وہ ہوتا ہے پودوں کے لیے جو بادلوں سے برستا ہے۔ اس کی سائنس تشریح کیا کرتی ہے وہ انہی سے پوچھ لیا جائے۔ ایگری والے بتاتے ہیں کہ پودے، وہ پانی جو بارشوں سے برستا ہے وہ 1 دن برس جائے، ٹیوب ویل کا پانی 40 دن لگائیں تو پودوں کے اوپر اتنی مستی نہیں آتی، جھومنے کا منظر نہیں آتا، ہریالی نہیں آتی جو 1 دن کی بارش آ کر پودوں کو نہال کر جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سادہ لوگ اپنے انداز سے کہتے ہیں، قرآن مجید نے بارش کے پانی کو ماء مبارکہ کہا، برکت والا پانی۔ زمین کا پانی بھی برکت والا ہے، لیکن بادل کو کہا ماء مبارکہ، برکت والا پانی۔ کاشتکار جانتے ہیں ایک بارش وقت پہ ہو جائے تو برکتیں جھوم جھوم کے شاخوں پہ، پتوں پہ، غنچوں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کاشتکار کے لبوں پہ مسکان پھیل جاتی ہے۔ اب کے بار بر وقت برستے ہوئے بادل نے ہمارے فصلوں کے اندر آ کر برکت بھر دی۔ تو ایمان کے پودے کا پانی کیا ہے؟ کیونکہ پودا ضروری ہے، تو قرآن مجید نے کہا ایمان کے پودے کا پانی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی اعمال ہیں۔ جو آدمی جتنا نورانی اعمال کا اہتمام کرے گا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اس کا پودا اتنا طاقتور ہوگا، توانا ہوگا، مضبوط ہوگا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے تو اتفاقاً بھول کے بایاں پاؤں مسجد میں رکھ دیا، بایاں پاؤں مسجد میں رکھ دیا تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی، بیل تمہیں اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر اللہ کے محبوب یاد نہ آئے تو کائنات میں اور کس مقام پر تمہیں اللہ کے محبوب یاد آ سکیں گے۔ بیل کو عربی میں ثور کہتے ہیں، ثور 3 نقطوں والا۔ تو اس کے بعد اپنا تخلص رکھ لیا سفیان ثوری، سفیان تو ڈھگا ہے، تو بیل ہے، جس کو بیت اللہ کے اندر یا اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اللہ کے محبوب یاد نہیں آئے تو بازار میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں کہاں یاد آ جائیں گے؟ سو ایک ایک سنت ایمان کے پودے کے لیے پانی کی طرح ہے۔ جو آدمی کثرت سے اتباع سنت کا عادی ہوتا ہے، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لینے میں، دینے میں، ایون کہ کنگھی کرنے میں، لباس بدلنے میں، بازار جانے میں، گھر جانے میں، پاؤں کے ناخن کاٹنے میں، ہاتھ کے ناخن کے کاٹنے میں، ایک ایک سنت برستے ہوئے بادلوں کی طرح ہے، موتیوں کے دانوں کی طرح ہے، ابر کرم کی طرح ہے، ماء مبارکہ کی طرح ہے۔ یہ نبوت کے نورانی وجود سے نکلنے والے نورانی اعمال جب آدمی کے ایمان کے پودوں کی جڑوں میں جاتے ہیں تو پودے پہ مستی آ جاتی ہے، پودے کے پتے، شاخیں، غنچے، پھل پھول تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ایمان کا پودا طاقتور بن جاتا ہے، پھر ایمان کا پودا معیاری بن جاتا ہے۔ اور معیاری ایمان
آئیڈیل ایمان، سٹینڈرڈ ایمان کی 3 نشانیاں ہیں جو نبوت نے ارشاد فرمائیں۔ ایمان جب معیاری ہو جائے، ایمان جب اللہ والا ایمان بن جائے، قرآنک ایمان بن جائے، ایمان جب اضطراری نہ ہو، معیاری ایمان کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ ایمان دل کے اندر آ جاتا ہے تو آدمی کے اندر 3 بڑی بڑی چینجز آ جاتی ہیں، تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور نبوت نے وہ تبدیلیاں ہر آدمی کو بتا دی تاکہ ہر آدمی رات کو لیٹتے ہوئے، دن کو جاگتے ہوئے، لحاف پہ سوتے ہوئے، دکان پہ بیٹھتے ہوئے اپنے اندر کے ایمان کا ایکس رے MRI خود پڑھتا رہے، تاکہ اسے کسی کے پاس جانا نہ پڑے کہ میرا ایمان اس وقت معیاری ہے یا شکی ہے، کمزور ہے یا قوی ہے، ناقص ہے یا کامل ہے، کیونکہ اللہ نے کامل ایمان لینا ہے، اللہ نے ناقص ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو قدرت نے، نبوت نے ہر انسان کو ایمان کے پرکھنے کے لیے 3 بڑی بڑی نشانیاں دے دی کہ ان 3 نشانیوں کو خلوت جلوت میں صبح و شام میں تم پرکھا کرو تو دھوکے میں نہیں رہو گے، خود فریبی میں نہیں رہو گے۔ تو اگر ایمان معیاری دل کے شاخوں پر نشیمن کر لے تو پہلی نشانی آدمی کے اندر، پہلی چینج آدمی کے اندر، پہلی تبدیلی آدمی کے اندر، پہلی مثبت چیز آدمی کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا اور مچھر کا پر محسوس ہوتی ہیں۔ ان دنیا کی چیزوں سے وقت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے بچے کھیل رہے ہوں کھلونوں کے ساتھ، ایک بڑا آدمی، سنجیدہ آدمی جو بزنس مائنڈ ہو چکا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ 3 سال کے بچے گڑیا کے ساتھ، بلوریوں کے ساتھ، پتنگوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو وہ گزرتے ہوئے ان کا دل بہلانے کے لیے تعریف کر دیتا ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی گڑیا ہے، بڑے اچھے کھلونے ہیں، بڑی اچھی یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ تمہارا دل بھی ان چیزوں کو چاہتا ہے، کہنے کہ بچوں کے بہلاوے کے لیے 2 بول بولنے پڑے، ورنہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان مضبوط ہو جائے تو لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کبھی اس کے مکان کی، گاڑی کی، باغیچے کی، گھر کی، پیسے کی، سٹیٹس کی، عہدے کی تعریف کر دیتا ہے۔ تو اگر اس کے دل کو کہا جائے کہ تم بھی یہ چیزیں لوگے تو کہ یہ تو بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جال ہے، مچھر کا پر ہے۔ تعریف اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ بچے پھر بفر جاتے ہیں، اور انہی بچوں نے کل پانی بھر کے دینا ہے، انہی بچوں نے روٹی لا کے دینی ہے، انہی بچوں نے دوائی اٹھا کے دینی ہے۔ اگر ان کی میں نے دل جوئی نہ کی تو کل میرے چھوٹے چھوٹے کام اٹکا کے رکھ دیں گے۔ سو اہل اللہ اگر دنیا کی ایک صحابی تابعی ہنس رہے تھے، ایک صحابی نے اس کو ڈانٹا کہ زور سے ہنسا نہ کرو، کہہ کے لگایا نہ کرو، ایمان مر جاتا ہے۔ اس نے کہا صحابہ نہیں ہنستے تھے، صحابہ نہیں ہنستے تھے، کہنے کے ہنستے تھے، کہنے کے پھر ہم کیوں نہ ہنسیں؟ تو انہوں نے کہا الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے سخت تھا۔ کہہ کے کہ آندھیاں جب اندر اترتی تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں ہے، پھسلتا نہیں ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، چٹان اپنی جگہ بدلتی نہیں ہے، اور تمہارے دل میں ایمان ایک ریت کے ٹیلے کی طرح ہے۔ کہہ کے کہ آندھی آتی ہے اور ٹیلے کو دائیں بائیں بکھیر کے چلی جاتی ہے۔ اپنا اندر صحابہ جیسا بنا لو تو پھر کہہ کے آسمان تک تمہارے چلے جائیں، تمہارے اندر کوئی تکلیف کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن صحابہ کے زہر کی اتباع کرنے والے پہلے اندر ایمان بھی صحابہ کی طرح مضبوط کر لو۔ تو پہلی نشانی مضبوط جاندار آئیڈیل ایمان کی یہ ہے کہ دھوکے کے گھر سے جی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر دنیا میں اچاٹ نہ ہو تو مرتے ہوئے یقیناً اس کو اس بات کا ادراک اور شعور ہو جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا بادشاہ تھا، 73 ہجری میں بادشاہ بنا، 86 ہجری میں جا کے مر گیا۔ جب موت کا وقت آیا، جسم ٹوٹنے لگا، غیر مرئی تبدیلیاں ہوئی، اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی کا سورج ڈوبا کے ڈوبا، اب میری زندگی کی پتنگ کو غیب کا پیچا پڑا کے پڑا، اب میری زندگی کے غبارے کو کسی نے نشتر چبھویا اور غبارہ سکڑا کے سکڑا، اب میں رکھا ہوا چراغ ہوں جس کو ہوائیں بڑی بے احتیاطی سے بجھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب 86 ہجری میں اس کو یقین ہوا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں تو اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک بن مروان کو کہا میری چارپائی کو میرے محل کی چھت پہ لے چلو۔ تو وہ اٹھا کے لے گئے، چلنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، محل کی چھت پہ گیا، تاروں بھری رات کو دیکھا، شام اتری ہوئی دیکھی، اور اس کے بعد کہنے لگا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا شاہی دھوبی ہمارے کپڑے ہمارے محل کے پیچھے دھو رہا ہے، اس کے کپڑے پتھر پہ پٹکتے ہیں، ان پٹخ کی آوازیں اس وقت محل کی چھت پہ آ رہی ہیں۔ کہنے کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مجھے وہ منظر دکھلا دو؟ انہوں نے کہا آؤ ہم دکھلا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے محل کی بالکونی کھولی،
اور یہ 13 سال تک بنو امیہ کے سیاہ و سفید 3 بر اعظموں پر حکمرانی کرنے والا اور دھوکے میں زندگی گزارنے والا شخص لمحہ واپسی پر دم نزع پر اب آخری منظر اس نے دیکھا تو محل کی چھت سے بالکونی کھول کر دکھایا گیا تو اس نے دیکھا کہ دھوبی کپڑے اٹھاتا ہے، صابن لگاتا ہے، پانی میں رکھتا ہے، پتھر پہ پٹکتا ہے، پھر اس کو کھولتا ہے، داغ دھبے دیکھتا ہے اور پھر اس کو صابن لگاتا ہے، پھر اس کو لگاتا ہے اور پھر جب کپڑے پورے صاف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دھوپ پہ پھیلا دیتا ہے۔ تو اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا۔ ولید اس کو چپ کرنے لگا، ابا آپ 13 سال بادشاہ رہے، 3 بر اعظموں کے بادشاہ رہے، بنو امیہ کا سیاہ و سفید کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں تھی اور عمر کے آخری سے میں بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے کہ 2 باتیں مجھے اس وقت رلا رہی ہیں۔ کہنے کہ کون سی بات؟ کہنے کہ ایک تو میں نے دھوبی کا فنکشن دیکھا، ہمارے شاہی کپڑے لیتا ہے، اس میں داغ دھبے دیکھتا ہے، اس کو پانی میں بھگوتا ہے، صابن لگاتا ہے، ہاتھوں سے رب کرتا ہے، پتھر پہ پٹکتا ہے، دھو کے پھر صاف کرتا ہے، پھر کوئی دھبا داغ ہوتا ہے، پھر صابن لگا کر اس پروسیس کو دہراتا ہے۔ جب کپڑے اجلے ہو جاتے ہیں، داغ دھبے دھل جاتے ہیں، تانے بانے سے میل نکل جاتی ہے، پھر اس کو دھوپ کے حوالے کر کے پھینک دیتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں دھوبی کتنا اچھا ہے، میلے کپڑے، داغدار کپڑے، گندے کپڑے لیتا ہے، دھو کے صاف کر دیتا ہے۔ عبد الملک بن مروان پروردگار سے پاک روح لے کے آیا تھا، دھبوں کی ماری ہوئی روح جس میں غیبت کے دھبے، بد نظری کے دھبے، حرام خوری کے دھبے، جھوٹ کے دھبے، حق مارنے کے دھبے، گالی گلوچ کے دھبے، اتنے دھبے میری روح پہ ہیں۔ اب میں پاک روح لے کے آیا تھا، گندی روح لے کے جا رہا ہوں۔ ساتھ کھڑے تھے بزرگ، کہنے لگے اگر اب میں پاک نہ کر سکا تو مرنے کے بعد اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے مرنے کے بعد ایک لانڈری ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، وہاں گندی روحوں کو ڈالا جاتا ہے، اس کو پھر دھویا جاتا ہے، فرشتے اس کو پٹکتے ہیں، آگ اس کا صابن ہے، گندا پانی اس کا پانی ہے، اور اس کو پھر فرشتے پٹکتے ہیں اور پٹک کر پھر صاف کرتے ہیں۔ کسی کو 1000 سال لگ جاتا ہے، کسی کو کروڑ سال لگ جاتا ہے، جتنے گندے دھبے اندر تک اترے ہوئے ہوں اتنی دیر تک اس کو دھونا پڑتا ہے۔ تو رو کے کہنے لگا دنیا کا دھوکہ ہمیں مروا گیا۔ ولید کو نیچے بلایا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا بیٹا ایک کام کا خیال رکھنا، دنیا کو ہمیشہ دھوکہ سمجھنا۔ تیرے باپ کو 13 سال تک دنیا یوں لگی جیسے دنیا اور میں ہمیشہ یوں پیرلل چلیں گے، متوازی چلیں گے۔ جب زندگی کی شام ہوئی ہے، واپس جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں، اب مجھے ادراک ہوا ہے تیرے رب نے قرآن مجید میں کہا تھا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ لوگو دنیا کی نعمتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، مکڑی کا پر ہے، مچھلی کا جالا ہے۔ اب پتہ چلا، لیکن کاش یہ پتہ چل جاتا 13 سال پہلے، روح بھی گندی نہ ہوتی، اتنے قتل بھی نہ کیے ہوتے، اپنوں کو مروایا نہ ہوتا۔ ولی عہد کو بنانے کے لیے کتنے میں نے قتل کروا دیے، کیونکہ میں نے سمجھا تھا بادشاہت حقیقی ہے، ملک حقیقی ہے، دنیا حقیقی ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ تو سب دھوکے کا دھوکہ ہے۔ تو ایمان جب مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا اس کو دھوکہ نظر آتی ہے۔ ہارون الرشید 170 ہجری میں بادشاہ بنا، 22 سال کی عمر تھی جب بادشاہ بنا، بنو عباس کا بادشاہ۔ 193 ہجری میں جا کے مر گیا۔ 193 ہجری میں جب فوت ہونے کا وقت آیا تو بغداد کے سفید محل کے اوپر لیٹا ہوا تھا، تو کہنے لگا میری چارپائی نیچے لے کے جاؤ۔ تو ایک 45 سال کی عمر تھی، عین کڑیل جوان تھا، بھلے بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے، کہنے لگے میری چارپائی سفید محل سے نیچے لے کے جاؤ۔ نیچے لے کے آئے، کہنے لگے سفید محل کی جڑوں کے نیچے میری قبر کھودو۔ قبر کھودنے لگے، پھر کہنے لگا قبر کھلی کرو، تنگ کرو، چوڑی کرو، لمبی کرو۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کے رو کہنے لگا قبر چوڑی کریں یا تنگ کریں، کام تو اعمال آئیں گے۔ پھر کہنے لگا کوئی صورت ہے حافظوں کو اس کے بیچ میں بٹھاؤ، تو حفاظ بٹھائے گئے۔ کہنے لگے اتنا قرآن پڑھو، اتنا قرآن پڑھو کہ قبر کی دیواریں کشادہ ہو جائیں۔ میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا تھا ہر دفن ہونے والے کو نبی جو نہ ہو، غیر نبی، صحابی و تابعی و غوث و کتب و ابدال و انبیاء کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، جب دفن ہوتے ہیں تو قبر اس کے دفن ہوتی اس کو دیکھنے کے لیے کہ اندر کی دنیا میں کیا لایا، 6 طرف سے دباتی ہے، دائیں سے، بائیں سے، پاؤں سے، سر سے، سینے سے، پیٹھ سے،
6 طرف سے جھٹکے دیتی ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آنے والے کے اندر توحید ہے یا شرک، سچ ہے یا جھوٹ، گالی ہے یا ذکر، سود ہے یا تجارت، ظلم ہے یا عدل، موسیقی ہے یا قرآن، فرقہ واریت ہے یا امت کی وحدت۔ صرف یہ چیک کرنے کے لیے قبر جھٹکے دیتی ہے 6 طرف سے۔ کوئی حافظ قرآن پڑھے تاکہ قبر کی دیواریں کھلی ہو جائیں۔ پھر وہ قبر کو دیر تک دیکھتا رہا۔ سامنے سفید اٹھتا بغداد کا محل تھا، کبھی بغداد کے محل کی سفیدی دیکھے، کبھی قبر کا مٹیالہ رنگ دیکھے، کبھی اس کی بلندی دیکھے، کبھی اس کی پستی دیکھے، کبھی وہاں کی روشنیاں دیکھے، اور کبھی یہاں کی تاریکی دیکھے، اور کبھی اس محل کی چمک دمک کو دیکھے، اور کبھی ویرانے کو دیکھے۔ آخر پہ اپنے بیٹے امین الرشید کو بلایا، کہنے لگے کوئی صورت ہے کہ 23 سال جو میں گزار چکا اس محل کے اندر، واپس پلٹ آئیں، تیرے باپ کو بہت بڑا دھوکہ لگا۔ بیٹا دنیا کو ہمیشہ دھوکہ سمجھنا، کبھی حقیقت نہ سمجھنا۔ یہ تلخ حقیقت تیرے باپ کو اس وقت پتہ چلی ہے جبکہ زندگی 23 سال گزار کر 45 سال کی عمر میں گزر کر 193 ہجری میں میری زندگی کا سورج ڈوب رہا ہے۔ تو دنیا ایک دھوکہ ہے، پکی بات ہے۔ کتنا بڑا خوبصورت نیلی آنکھوں والا شہزادہ تھا، جب دنیا کے اندر فاتحین عالم میں اپنا نام سکندر یونانی لکھوا چکا، کہنے کہ ماں کو ملنا چاہتا ہوں۔ واپس پلٹ کے آیا تو مقدونیہ کے اندر پہنچا تو سامنے ایک صنوبر کا جنگل تھا، جنگل کے کنارے زندگی کی شام ہوئی، اور سامنے دیکھا صنوبر کے جنگل کے پار کچے مکانوں کی بستی سے نکلتا ہوا دھواں دکھائی دیا۔ کہنے لگے ان دھوؤں میں یقیناً میری ماں کے ہاتھ کی آگ، سلگائی ہوئی آگ کا دھواں بھی کوئی ہوگا۔ پھر کہنے لگا جتنا دنیا فتح کر چکا ہوں وہ دنیا کوئی لے لے اور صنوبر کا جنگل پار کروا کے ماں کے کچے دیہات میں پہنچا دے۔ پھر وزیر نے کہا اب ممکن نہیں ہے، تو کہنے لگے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دو اور دنیا کے انسانوں کو کہہ دینا دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اس حقیقت کو قبل از وقت پہچان لینا، ورنہ موت کے وقت ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے دنیا دھوکہ ہے۔ سکندر کی ماں کے بارے میں حکایت لکھی ہے، روز راتوں کو قبروں میں آ کے روتی، سکندر سکندر سکندر۔ ایک رات کہیں سے آواز آئی، ماں کس سکندر کو پوچھتی ہے؟ یہاں تو کتنے سکندر پڑے ہیں۔ اس نے کہا جو دنیا کا بادشاہ تھا۔ کہا اماں یہاں سارے دنیا کے بادشاہ تھے، مرنے کے بعد یہ سارے اعزازات ختم ہو جاتے ہیں، آدمی لاش رہ جاتا ہے۔ جس کو تو دنیا کا بادشاہ کہا کرتی تھی وہ اب مرنے کے بعد ایک نیا جہان آباد ہو جاتا ہے۔ تو جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو آدمی دنیا کی چیزوں کی تعریف بھی کرتا ہے، لیکن جب دل پہ نظر ڈالتا ہے تو اس کی کشش کوئی نہیں ہوتی۔ دوسری علامت ایمان کے، جب کبھی ہم رات کو سوتے ہیں یا بازاروں سے گزرتے ہیں یا کسی کے مکان کو دیکھتے ہیں یا نئے ماڈل کی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو دل کے پرکھنے کا 24 گھنٹے میں بیدار آنکھوں کے ساتھ 16 گھنٹے امیر غریب کو موقع ملتا رہتا ہے۔ دیکھو بھائی دنیا کے دیکھنے کے بعد، لش پش کا جہان دیکھنے کے بعد، چمک دمک کو دیکھنے کے بعد، بلند و بالا محال اور نئے ماڈل کی گاڑیاں، زرق برق لباس اور چمکتی ہوئی جولریاں، سفید چہرے اور ہٹو بچوں کی آوازیں، ایوان اقتدار اور لہراتے ہوئے پھریرے حشم قدم کی آوازیں اور تاحد نظر رقبے، ان کو دیکھ کر دل پہ اندازہ کرو، دل ان چیزوں کے لیے مچلتا ہے، پھسلتا ہے، تڑپتا ہے، یا اس کو دیکھ کر کنات محسوس کرتا ہے؟ اور دل کو پروردگار نے اس طرح مینوفیکچرنگ کی ہے، اس طرح بنایا ہے کہ دنیا کا ہر حصہ اور جسم کا ہر عضو جھوٹ بول سکتا ہے، دل جھوٹ بول نہیں سکتا اور جھوٹ کے ساتھ کمپرومائز کر نہیں سکتا۔ دل کو جتنا گناہوں سے آلودہ کر دیں، نافرمانیوں سے پلوٹ کر دیں، دل کو جتنا بھی دبا لیں، دل حق بات پہ جھرجھری لے لیتا ہے، جاگ جاتا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیتا ہے۔ کام غلط تھا باقی تمہاری مرضی، بات غلط تھی باقی تمہاری مرضی، سوچ غلط تھی باقی تمہاری مرضی۔ دل اندر سے اپنا کام کر جاتا ہے، کیونکہ دل اللہ کا عرش ہے، اور عرش جھوٹ کے ساتھ آنکھ بھی جھوٹ بول جاتی ہے، زبان بھی جھوٹ بول جاتی ہے، کان بھی جھوٹ بول جاتے ہیں، جسم کے 360 جوڑ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن دل کبھی جھوٹ بول سکتا نہیں۔ سو ہر آدمی کو یہ پرکھنے کا موقع مل سکتا ہے، 10 سال کی نماز، 3 حج، صدقات خیرات، لمبا چوڑا علم، اس کے بعد دل کو دیکھے، دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد دل کا ریئیکٹ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جو پہچان امام کائنات نے بتلائی وہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی اگر ایمان مضبوط ہو جائے، اس کے روئے روئے میں، رگ رگ میں، نس نس میں، دماغ کے ایک ایک سوچ میں اور خون کے ایک ایک قطرے میں، شعور میں، لاشعور میں، تحت شعور میں جنت اتنی رچ بس جاتی ہے، اتنی پینیٹریٹ کر جاتی ہے کہ دنیا کی جس چیز کو دیکھتا ہے مائکرو سیکنڈ سے پہلے
اس کی نگاہ وہاں سے اٹھ کر جنت الفردوس کے اندر پہنچ جاتی ہے کہ یہ چیز جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں ناقص پوزیشن میں، سیمپل بک میں، گھٹیا حالت میں، خام حالت میں، یہ چیز کامل حالت میں جنت کے اندر کیسی ہوگی؟ اگر دنیا کے پھل دیکھے جنت کے پھل یاد نہ ہے، دنیا کی عورت دیکھے جنت کی عورت یاد نہ ہے، دنیا کا محل دیکھے جنت کے محل یاد نہ ہے، دنیا کی سواریاں دیکھے جنت کی سواری یاد نہ ہے، دنیا کی جوانی دیکھے اور جنت کی جوانی یاد نہ ہے، دنیا کا اقتدار دیکھے اور جنت کا اقتدار یاد نہ ہے، دنیا کا موسم دیکھے اور جنت کے موسم یاد نہ ہے، دنیا کی آبشاریں دیکھیں اور جنت کی آبشاریں یاد نہ ہیں، دنیا کی معقولات، مشروبات، ملبوسات دیکھے اور جنت کے یاد نہ ہیں، یہ بے شک حرم میں بیٹھو، حتیم میں بیٹھو، مطاف میں بیٹھو، اندرون خانہ کعبہ کے بیٹھو، جہاں بھی بیٹھو، اس کا ایمان ناقص ہے، کیونکہ صادق مصدوق پیغمبر نے، رسول رحمت نے، نبی مکرم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوثر و تسلیم سے سچی طیب طاہر پاک زبان نے یہ کہا تھا، اگر ایمان معیاری ہوا تو دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر آنے واحد میں سوچ کلک کر کے جنت الفردوس میں پہنچے گی۔ دنیا کے پھل اگر ایسے ہیں تو نبوت نے فرمایا جنت کا ہر پھل دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، مکھن سے نرم، گٹھلی اس میں کوئی نہیں، بہار خزاں کا موسم کوئی نہیں، لا مقطوع ولا ممنوع، توڑو تو نئے لگ جاتا ہے، اور دانیتن علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، آدمی اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جی چاہے گا فلاں پھل کھاؤں تو وہ شاخ جھک کر اس کے ہاتھ تک آئے گی، جی چاہے گا شاخ سے لٹکا ہوا چوسوں تو شاخ جھک کے زبان پہ آ جائے گی، موسم خزاں نہیں آتا، ایک توڑو نیا لگ جاتا ہے، ترش نہیں، کھٹے نہیں، بیکار نہیں، خراب نہیں ہوتے، سیزنل نہیں ہے، اور پھر ہر پھل کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنتی پھل کے ذائقے کو چکھے گا، رنگت کو دیکھے گا، نزاکت کو دیکھے گا، لیکن ہر چیز کو چکھنے کے بعد جب اس کی زبان امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طیب نام کے ساتھ مس کرے گی، قسم زمین آسمان کے خالق کی، جنت کی ہر نعمت کو بھول جائے گا۔ کیوں کہ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز معطر ہے، وہ لفظ وہ لفظ وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ تو جنت کے پھلوں پہ خزاں نہیں آتی، جنت کے پھلوں کے اوپر کوہرام نہیں آتا، جنت کے پھل دودھ سے سفید، شہد سے میٹھے، مکھن سے نرم، گٹھلی ان میں کوئی نہیں۔ میں ایک جگہ حدیث پڑھ رہا تھا، ایک آدمی جنت کے پھل کو کاٹے گا، بیچ میں سے حور نکل آئے گی، تو میں ایک فوجی علاقے میں لیکچر دے رہا تھا، وہاں میں نے یہ روایت بیان کر دی کہ جنت کے پھل کو کاٹے گا تو بیچ میں سے حور نکلے گی، تو ایک بریگیڈیئر کے ہونٹوں کے اوپر مضحکہ خیز ہنسی آئی، اور میں اس کے پھیلتے ہوئے ہنسی کے پس پردہ جذبات کو سمجھ گیا۔ کیوں کہ جنت ہمارے ہاں ایک مذاق بن چکا ہے، ایسی جنت کو کیا کریں کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں۔ جنت کی حقیقت تو ہمیں معلوم ہے، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اہم کو کہ جنت میں رہتے ہو، فول پیراڈائز میں رہتے ہو۔ ہمارے ہاں جنت ان استعاروں کے لیے استعمال ہوئی، جنت کی باتیں مذاق کے لیے ہوئیں، تو اب یقیناً دنیا جیسا جھوٹ مسلسل پروپیگنڈا سے سچ بن گیا، جنت جیسا سچ عدم تبلیغ سے جھوٹ بن گیا، دنیا جیسا افسانہ مسلسل پروپیگنڈا سے حقیقت بن گیا، اور جنت جیسی حقیقت عدم تذکروں کی وجہ سے ایک افسانہ بن گئی۔ اہم کو کہ جنت میں رہتے ہو، ہمیں جنت کا پتہ ہے، جب سے جنت بنی ہے تب سے حوریں ہیں، تو اب حوروں کی عمر کیا ہوگی، اس کے ماتھوں کی جھریاں کیا ہوں گی، اس کے وجود میں کشش کا عالم کیا ہوگا، اور جنت کے ساتھ ایسے مزاحیہ لطیفے وہ گھڑ دیے گئے۔ تو میں نے کہا، نبی رحمت نے کہا آدمی پھل کو کاٹے گا، بیچ میں سے حور نکلے گی، تو بریگیڈیئر کے لبوں کے اوپر شیطنت نما، مزاحیت نما، تمسخر نما ایک ہنسی پھیلی جو اس کے کناروں تک پھیل گئی۔ اب اس کے اندر ایک روب تھا، ڈیزینیشن کا بڑا روب ہوتا ہے، ڈیزینیشن کا بڑا ڈنگ ہوتا ہے، برسات کا زہریلا سانپ ڈنگ مارے تو وجود کے اندر اتنی زہر نہیں جاتی جتنا اقتدار اور عہدہ اور ڈیزینیشن انسان کے لہجوں کو فرعون بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات نہیں تھی، میں بھی یہ سمجھتا تھا خدا سب سے بڑا ہے، تو اس کے ہونٹوں پہ مسکان پھیلی۔ بعد میں نے اس کو اتنے مخاطب کیا،
میں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ، عین ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ تاثر ابھرے، شیطان انجیکٹ کرے یہ خیال کہ جنت کے پھل سے حور کیسے نکلے گی۔ میں نے کہا یہ تو کینٹ کا ایریا ہے، یہاں تو پھل بھی آتے ہیں تو بڑے خاندانی اور اعلیٰ حسب نسب کے ہوتے ہیں۔ ہم فیصل آباد میں کم وسیلہ لوگ جنگ بازار کے شاپروں میں پھل لینے والے ہوتے ہیں، ہمارے پھلوں سے اگر زندہ کیڑا نکل سکتا ہے تو جنت کے پھلوں سے حور بھی تو نکل سکتی ہے۔ مقصود تو ایک جاندار کا نکالنا ہے۔ میں نے کہا کینٹ کے آپ لوگ نہیں جان سکتے کیونکہ آپ کو وہ اعلیٰ درجے کے پھل نہیں ملتے جس میں پھلوں کے اندر کیڑے بھی اور دو رزق کھانے والے ہم بھی کھائیں اور وہ بھی کھائیں۔ سو ہم کم وسیلہ لوگ ایسے منظر بارہا دیکھتے ہیں کہ بیچ میں کیڑے بھی پل رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی گرد و غبار میں پلے ہوئے پھلوں کے اندر اگر کیڑا آ سکتا ہے تو رحمان کی چھت کے نیچے لگ جانے والے پھلوں میں حور نکل آئے تو قیامت کیسے؟ تو جنت کی دنیا کی عورت دیکھیں تو جنت کی عورت سامنے آ جائے۔ قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، قرآن کہتا ہے جھکی ہوئی آنکھیں، محبت کرنے والی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک حور کا دوپٹہ اگر کھول دیا جائے تو پوری کائنات خوشبوؤں سے بھر جائے۔ حور تھوک دے تو 7 سمندر کڑوے ہو کے میٹھے جائیں۔ حور اپنی چھوٹی انگلی کا آخری پورا نکال دے تو اس کی چمک سے سورج سیاہ ہو جائے۔ اور جنت کی حوریں کس کی؟ من المسک والعنبر والکافور والزعفران، حدیث میں آتا ہے مشک، عنبر، کافرون، زعفران کو اللہ اکٹھا کرتا ہے، اس میں سلسبیل کا پانی ڈالتا ہے، اپنے چہرے کی روشنائی ڈالتا ہے۔ تو مسک، عنبر، کافور، زعفران جنت کے اکٹھے ہوئے، چشمے سلسبیل کا پانی ڈالا گیا، ایک گارا بنا، اللہ نے مسکرا کے دیکھا، اس میں جان پڑی۔ تو جس چیز کے مینوفیکچرنگ کے اندر یہ پروڈکٹ ہوں، یہ خام مال ہوں، وہ پروردگار نے جنت میں ہمارے لیے حوریں بنا کے رکھی ہیں۔ دنیا کی حور کا ڈنگ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جنت کی حور دیکھی جائے۔ دنیا کے ایک دوست کے گھر کا افتتاح تھا، وہ 2 ایکڑ میں گھر بنایا، میری کم نصیبی کہ میں اس کے گھر کی تعریف نہ کر سکا، وہ ٹائلیں، پتھر، فانوس، چپس، گاڑی، فلاں فلاں دکھائے، لیکن میری باڈی لینگویج اور میرا فیس امپریشن وہ کوئی اس کی چاہت کے مطابق کوئی رد عمل ظاہر نہ کر سکے۔ اس کی خواہش تھی کہ آنکھوں میں چمک آ جائے، اور اس کی خواہش تھی کہ رخسار پھول کے غبارہ بن جائیں، اس کی خواہش تھی کہ زبان تعریف کرے۔ میری کم نصیبی یا اس کی کم بختی کہ میں اسی دن ہادی الارواح پڑھ کے گیا۔ ابن القیم کی جنت کے موضوع پہ لکھی کتاب ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح، وہ میں پڑھ کے گیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جنت کی کالونی کا سب سے چھوٹا گھر، اس کے اندر 4 ارب 90 کروڑ بیڈ روم ہوں گے۔ ابن القیم نے لکھا جنت کی کالونی کا سب سے چھوٹا گھر، اس کے اندر 4 ارب 90 کروڑ بیڈ روم ہوں گے۔ اب میرے ذہن میں وہ ایک خاکہ تھا، اب کہاں 4 ارب 90 کروڑ بیڈ روم، اور کہاں 20-22 بیڈ روم، اور کہاں 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور خوشبو اس کا گارا، اور موتی مرجان اس کی چپس، اور بہتی ہوئی دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، اور اللہ کا عرش اس کی چھت آ جائے، اور زمین اس کی چاندی کی، اوپر پڑا ہے بہترین زعفران۔ اور جنت کے درخت کے متعلق حدیث میں آتا ہے ایک گھوڑا سوار 500 سال اس دور کا گھوڑا سب سے تیز سواری تھی۔ آج کے اگر اس تشبیہ کو کنورٹ کیا جائے تو فرانس کے اندر اڑنے والا سپر سونک طیارہ اگر 500 سال اڑے، نہ فیول ختم ہو، نہ زگ زیگ راستے لے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، 500 سال آج کے دور کا سپر سونک طیارہ اڑے، تو نبوت کی زبان سے ارشاد آتا ہے کہ جنت کی ایک شاخ کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اور جنت کے ہر پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لیے پتے گرتے نہیں ہیں، خزاں کا موسم آتا نہیں ہے، اور پتوں کے اوپر زعفران پڑا ہوتا ہے۔ مسیرہ ایک ہوا چلتی ہے جو پتوں کو آ کے ٹکراتی ہے، مدھم موسیقی پیدا ہوتی ہے، اور اوپر سے گرد و غبار جھڑتی ہے جو زعفران ہے، اوپر سے بادل برستے ہیں، تو لوگ درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو اوپر سے رحمت کی بادل برستی ہے، زعفران اوپر سے نیچے گرتا ہے، امام کائنات کا دل آویز نام کی خوشبوئیں نیچے بکھرتی ہیں، مدھم موسیقی آتی ہے، اور آدمی نیچے خوشبوؤں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ ایک منظر وہ ہے، اور ایک ہے یہ 4 ایکڑ 8 ایکڑ یا 2 مربع 4 مربع میں بنا ہوا گھر۔ تو میری کم نصیبی یا اس کی بدبختی کہ اس دن میں پڑھ بیٹھا ہادی الارواح، بالآخر اس نے تھک ہار کے کہا یار پروفیسر صاحب کو
کھانا دو، آج پروفیسر صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ میرے مکان کو دیکھ کر فلاں نے یہ کمنٹس پاس کیے، فلاں نے یہ کمنٹس پاس کیے۔ میں نے کہا وہ سچے تھے، لیکن میں ایک ایسی کالونی سے ہو کے آیا ہوں جس کالونی کے متعلق کالونی کاٹنے والے نے اپنے مینیجر کو کہا اس کالونی کے اندر لوگوں کو کہو گھر لو، اور اس کالونی کا سب سے چھوٹی کٹنگ اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی ہے۔ میں عالم تصور میں، خیالات کی دنیا میں آج تھوڑی دیر کے لیے اس کالونی سے ہو کے ابھی نکلا ہوں۔ کہنے کہ پھر سچے ہو، جو جنت کو تصور میں دیکھ لیتا ہے دنیا کی کوئی نعمت اس کو ڈنگ نہیں مار سکتی۔ کسریٰ قیصر کے محلات جو صحابہ کے اوپر اثر نہ ڈال سکے، ربیع بن عامر رضی اللہ کسریٰ کے تخت محل میں جو داخل ہوئے ہیں عہد فاروقی میں، تو اس کا محل 1 میل میں محل پھیلا ہوا تھا، 1 میل میں محل پھیلا ہوا تھا، تو کسریٰ بیٹھا تھا 1 میل دور۔ ربیع بن عامر داخل ہوئے، یہاں ایک بوڑھا سا خچر، ٹوٹا ہوا نیزہ، پھٹا ہوا لباس، پچکے ہوئے پیٹ، پپڑی ہوئی جمی ہوئی پپڑیاں زبان پر، اور پھٹا ہوا امامہ، گرد آلود چہرہ اور الجھے ہوئے بال اور پیلا رنگ، اور نبوت کا صحابی، اندر ایمان کی پوری ہائی پوٹنسی، پورا لیول اندر ایمان کا موجود تھا، پورے یونٹ اندر ایمان کے آ رہے تھے۔ تو جب داخل ہوا تو کسریٰ نے دیکھا کہ آرام سے چلتا آ رہا ہے، اور نیزہ مارتے مارتے، کسریٰ کے قالین کا نام تھا باغ و بہار، اس کے اندر چھید کر دیے۔ تو رستم نے کہا کیسے اجڑ، پاگل، بدو اور دیوانے لوگ ہیں، انہیں اندازہ نہیں، ہم نے اطلس اور کمخاب سے، دنیا بھر کے اعلیٰ ریشم سے یہ قالین بنائے، اپنے ٹوٹے ہوئے نیزے کی بے وقت نوک سے ہمارے سارے قالین کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تو کسریٰ ایک بادشاہ تھا، بادشاہوں کی سوچیں اپنی ہوتی ہیں، رستم سپہ سالار تھا، سپہ سالار کی سوچیں اپنی ہوتی ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ قالین کا نقصان ہو رہا ہے، کسریٰ نے کہا قالین کا نقصان سیکنڈری چیز ہے، ثانوی بات ہے، تم دیکھتے نہیں قیصر روم میرے پاس آیا تھا، ہرکل میرے پاس آیا تھا، نجاشی میرے پاس آیا تھا، تم نے دیکھا تھا جب داخل ہوئے تھے میرے محل کے کر و فر کو دیکھا تھا، ان کے چہرے پہ کتنے موسم آئے تھے، کتنے رنگ آئے تھے، کتنی دفعہ مرے تھے، حیرتوں نے تمبو تان لیے تھے، اور تم نے دیکھا تھا کہ یہاں تک آتے آتا ان کا اندر شل ہو چکا تھا، وجود ٹوٹ چکا تھا، روئیں روئیں میں میری عظمت بھر چکی تھی۔ تم دیکھتے ہو کہ بوڑھے خچر کے اوپر پچکے ہوئے پیٹ والا، پھٹے ہوئے لباس والا، الجھے ہوئے بالوں والا، گرد آلود چہرے والا، پیلے رنگ والا، اور ہونٹوں پہ جمی ہوئی غربت اور بھوک کی پپڑیوں والا اور زرد رنگ والا، اس کے چہرے کے اوپر میرے محل کا کوئی اثر نہیں آیا، کوئی پرچھائی نہیں آئی، کوئی رنگ نہیں آیا، کوئی تاثر نہیں آیا، اس کا فیس امپریشن دیکھو کتنا مطمئن ہے۔ یقیناً یہ پھٹے ہوئے لوگوں کے الجھے ہوئے لباس پہ مت جاؤ، ان کے پاس میرے محل سے بڑا کوئی محل موجود ہے جس کے اندر سے یہ نکلے ہیں، جس کی بنا پر میرا روب ان کے اندر سرایت نہیں کر سکا۔ جب قریب پہنچے تو کسریٰ نے تمسخر کے انداز میں پوچھا اس سے بڑا کبھی محل دیکھا؟ تو ربیع بن عامر نے یوں دیکھ کے کہا ہاں میں نے دیکھا۔ کہا کتنا بڑا تھا؟ کہا میرے محبوب نے فرمایا تھا جنتی کا سب سے چھوٹا گھر اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑا ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں، میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، ایک دوست کا گھر، وہ گھر کے ذریعے، اب دیکھو نا جو بڑا گھر بناتا ہے ہمیں ایک کمرہ بھی نہیں دے گا، ہمیں ایک بیڈ روم بھی نہیں دے گا، ہمیں ایک کمبل بھی نہیں دے گا، ہمیں ایک پردہ بھی نہیں دے گا، تو ہم پاگل ہیں، زرخرید غلام ہیں، اس کی تعریف کر کر کے مفت کے، یا تو ہمیں کچھ حصہ دے کہ جی 2 کمرے آپ کے ہیں، تو پھر چلو آدمی مزدوری لے اور تعریف کرے۔ مفت کے میراثیوں کی طرح تعریف کرتے پھرتے ہوتے ہیں، نہ اس نے مکان دینا ہے، نہ کمبل دینا ہے، نہ گھر دینا ہے، نہ کچھ حصہ دینا ہے، اور مفت کے چلو الیکشن کمپین میں لوگوں کو بوتلیں ملتی ہیں، کھانے ملتے ہیں، پھر تعریف کرتے ہیں، اعمال کو سیاہ کرتے ہیں، دیواروں کو کالا کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پیٹ کے اندر تو ایک خالص وٹامن والی پیپسی ٹین پیک جاتی ہے، ہمیں تو کچھ ملتا بھی نہیں، اور تعریف کرتے پھریں کیوں؟ تو وہ میں اس کے گھر میں گیا، تو میں اس کے گھر میں بیان کرتے کرتے میری غلطی کہ میں اس دن بھی ہادی الارواح پڑھ بیٹھا، ہادی الارواح، اب یہ ایک ویکسینیشن ہے، دنیا کے لگے ہوئے زہر کا ویکسینیشن، یہ جنت کی باتیں ہیں، آدمی یہ ویکسینیشن نہ کرائے تو قسطوں میں مرتا ہے، روز جیتا ہے روز مرتا ہے، گاڑی دیکھی، مکان دیکھا، حسن دیکھا، گھر دیکھا، عہدہ دیکھا، شکل دیکھی، تو آدمی تو اتنا مرتا رہتا ہے کہ مت پوچھو۔ تو میں نے اب کہا کہ اس وقت 6 بر اعظم ہیں، 6 بر اعظموں میں 250 ملک ہیں، 250 ملکوں میں ایک پاکستان ہے، پاکستان میں 4 صوبے ہیں، ایک صوبہ پنجاب ہے، پنجاب میں 32 ضلع ہیں، ایک ضلع فیصل آباد ہے، فیصل آباد کی کئی تحصیلیں ہیں، ایک تحصیل فیصل آباد ہے، فیصل آباد تحصیل میں کئی محلے ہیں، ایک محلہ یہ ہے، یہ محلہ 22 مربع پہ ہے، 22 مربع میں 4 کنال کا گھر ان کا ہے، اس میں سے ایک کمرہ ان کا 16 ضرب 18 کا ہے، اس میں پڑا ہوا 6 ضرب 9 کا ایک بیڈ ہے، اس میں لیٹے ہوئے یہ میاں
صاحب سپین کے کمبل میں، آپ سوچیں کہ اتنی بڑی کائنات میں اس کمبل کے اندر لیٹنے والے کی نسبت کیا ہوگی۔ مجھے تو ابھی کوئی تشبیہ نہیں مل رہی، تو جب میں نے یہ کہا تو اس کے اوپر تو ایسا پانی پڑ گیا۔ اس نے کہا میں نے بلایا تھا اس لیے کہ تعریف کرے گا۔ میں نے کہا بھائی تعریف کروانا ہے تو 5 مرلے نام تو کرو تاکہ ہم تعریف تو کریں، مفت کی تعریف ہم سے کیوں کرواتے ہو؟ اگر تعریف کرنی ہے تو پھر تو دنیا معیاری ایمان آ جائے۔ تو دوسری نشانی یہ ہے کہ دنیا کی جس نعمت کو دیکھتا ہے ٹھک سے آدمی سوچتا ہے جنت میں یہ کیسی ہوگی، جنت کے پھل کیسے ہوں گی، نہریں کیسے ہوں گے، بازار کیسے ہوں گے، حسن کیسا ہوگا، جوانی کیسی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے نوکر کے کان میں لگا ہوا موتی اگر مشرق کے کنارے پہ رکھ دیا جائے تو مغرب تک اس کی چمک جائے۔ یہ ہے نوکر کے کان کا موتی۔ تو سردار قرآن مجید کے اندر جنت والوں کے بستروں کے اندر جب ہم سردی میں رضائی لیتے ہیں نا، اب تو کمبل آ گئے، تو سردی میں جو اوپر لحاف لیتے ہیں اس کے نیچے والا کپڑا سستا ہوتا ہے، خواتین جو لگاتی ہیں کیونکہ اس نے میکسیمم یوز ہو جانا ہوتا ہے۔ اوپر والا کپڑا کلر ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، تو نیچے والا کپڑا بہت سستا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید جنت کی رضائیوں کے نیچے والے کپڑے کی تعریف میں آیتیں اتارتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتریں وہ اگر یاد نہ آئے تو اس آدمی سے کمزور ایمان والا دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اور تیسری نشانی مضبوط ایمان کی یہ ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ امام غزالی کہتے ہیں ہمارے گھروں میں رواج تھا، 405 میں پیدا ہوئے اور 455 میں یہ 50 میں فوت ہو گئے۔ ہمارے زمانے میں رواج تھا کہ ماؤں نے گھروں کے اندر ایک قبر ضرور کھودی ہوتی تھی، اور ہمارے بچپن کی لوریوں کا زمانہ اس قبر میں گزرتا تھا، اصل گھر یاد رہتا تھا۔ تو مرنے سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے کبھی مرا کرو۔ کیسے؟ رات کو جب ہم سوتے ہیں، اول تو مچھر سونے نہیں دیتا، لیکن اگر کبھی مچھردانی میں نیند آ جائے، سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے وہ اعلان کریں جو کبھی ہونے والا ہے۔ حضرات ایک ضرور اعلان سنیں، وہ جو مسجدوں میں وہاں کسی اور کا نام ہوتا ہے تو اپنا نام بیچ میں ڈال کے کہیں فلاں کا انتقال ہو گیا۔ یہ آہستہ کرنا ہے، اونچا نہیں کرنا کہ پھر گرد و پیش بیویاں اور بچے سوئے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، اور اس نے پاگل پن کی ڈوز یقیناً پروفیسر اسرار معاویہ سے لی ہوگی کہ مکان پہ سوئے کہہ رہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ لیکن یہ ہوتا ہے مرنے سے پہلے مرنے کی ایک پریکٹس، ایک مشق۔ یہ بڑا مشکل کام ہے اپنے آپ کو مرنے کے لیے ایک کوشش کرنا۔ تو رات کو کبھی اعلان کریں حضرات اعلان سنیے، آگے نام اپنا ڈال دیں، فلاں فوت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تصور میں فلم چلیں، کون کون لوگ میری موت کے بعد میرا تبصرہ کیسے کریں گے۔ جس کے میں نے پیسے دبائے ہوئے ہیں وہ کیا کہے گا، جس کا میں نے حق مارا ہوا ہے وہ کیا کہے گا، جس کو میں نے جیل میں ڈلوایا ہوا وہ کیا کہے گا، جس کو میں نے گالیاں دی تھی وہ کیا کہے گا، جس کو میں نے نشے پہ لگایا تھا وہ کیا کہے گا۔ وہ جو ڈیفرنٹ کمنٹس پاس ہوں گے نا، اب اس وقت ہم لاش ہیں تو تبصروں کو سنیں، کیونکہ مرنے کے بعد آدمی کا قائم مقام اس کے تبصرے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی فوت ہو جاتا ہے اور پھر لوگ آ کے اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ آدمی یہ تھا یہ تھا یہ تھا، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ ایسا نہیں تھا، یہ بالکل اس سے متضاد تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں بڑا بھلے مانس تھا، یہ بد کردار تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا اخلاق تھا، میں جانتا ہوں یہ بد اخلاق تھا۔ وہ کہتے ہیں بڑا حیا والا تھا، میں جانتا ہوں اندر کی دنیا میں بے حیائی کی سارے نقشے بنتا رہتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو لوگ اس کی مرگ پر اس کے حوالے سے کمنٹس پاس کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے اور میرا علم خطا سے پاک ہے، مجھے پتہ ہے یہ بندہ کرپٹ ہے، برا ہے، فلاں فلاں، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا بھرم تھا۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میں بتاؤں جو لوگ مرنے کے بعد اس کے حوالے سے تبصرہ کر رہے ہیں یہ آدمی ایسا نہیں ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مارا گیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں اپنے علم کو ایک طرف رکھ کر بندوں کے علم پر قیاس کر کے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے مرنے والوں کے مرنے کے بعد اچھے تذکرے کیا کرو، برے تذکرے نہ کیا کرو۔ حتیٰ کہ اکرمہ رضی اللہ ایمان لانے کے لیے آ رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، ابھی ایمان نہیں لائے، تو حضور نے فرمایا بھائی اس کے آنے پر اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا۔ حالانکہ ابو جہل کو حضور نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون تھا، فرعون، اور فرمایا موسیٰ کے فرعون سے میری امت کا فرعون سخت نکلا، وہ نیل کی لہروں میں ڈوبتا ہوا کہہ گیا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اور یہ بدر میں قتل کرتا ہوا جب قتل ہو رہا تھا تو ابن مسعود اس کے سینے پہ تھے۔ اس نے کہا کون ہے؟ کہ ابن مسعود، کہو کمی آدمی
مجھے قتل کر رہا ہے، کاش کوئی سردار قتل کرتا۔ کہنے کہ اچھا قتل کرنے سے پہلے یوں کرنا، گردن نیچے جڑ سے کاٹنا، اوپر سے نہ کاٹنا، تاکہ ایک سردار کی گردن بڑی ہونی چاہیے، لمبی گردن ہونی چاہیے۔ آپ فرمایا تھا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی شقی اور بدبخت نکلا، اس کو نیل کی لہروں نے نرم لہجے پہ آمادہ کر دیا، اس کو ابن مسعود کی تلوار نے اس کے تکبر میں اضافہ کر دیا۔ لیکن فرمایا تھا دیکھو بھائی اکرمہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے، اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، اس کی وجہ سے اکرمہ کو تکلیف تو ہوگی نا۔ اور ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو مرنے سے پہلے کبھی رات کو، ہفتے بعد، 10 دن بعد ایک فلم چلایا کریں، کفن کبھی لے کے رکھ لیا کریں، اپنے کفن بھی جس طرح کفن لے کے رکھا کریں، مرنے والوں کے قبرستانوں میں جا کے کتبے پڑھا کریں، وہ لوگ جو مر گئے ان کی زندگیوں کو یاد کیا کریں۔ اپنے مرنے کے بعد ایک دوست مجھے فون کیا، کہنے کہ یار میں نے کہا افسردہ ہو، کہنے کہ فلاں آدمی کو میں نے کہا تھا جنازہ پڑھانا، وہ مر گیا ہے، میں نے تو بڑا اچھا آدمی جنازے کے لیے ڈھونڈ رکھا تھا، وہ مر گیا ہے، اب مجھے پھر کوئی ڈھونڈنا پڑے گا۔ یعنی یہ مرنے سے پہلے کی باتیں۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ فوت ہوئی تو بعد میں کسی کو ملی خواب میں، تو اس کا بایاں رخسار یہ جھلسا ہوا کالا تھا، کہنے کہ باقی سارا وجود بڑا ہرا بھرا ہے لیکن بایاں رخسار کیوں جھلسا ہوا ہے؟ کہنے کہ جو میری بائیں طرف قبر ہے وہ بشر معتزلی کی ہے، جو قرآن کے خلق ہونے کا قائل تھا، قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتا تھا، تو بشر معتزلی کی قبر اور میری قبر کی دیوار ایک ہے، اس کے معتزلی اور غلیظ عقائد کی وجہ سے اس کی قبر کو دہکایا جاتا ہے روز، اور اس کی قبر کی دہکی ہوئی دیواریں، اس کی ہیٹ کا کچھ حصہ میری قبر کو آتا ہے، میرا بایاں رخسار اس کے ساتھ لگتا ہے۔ میرے شوہر ہارون سے کہو میری قبر بدل دے، اور ان سے کہنے لگی دعا مانگا کرو اللہ مرنے کے بعد کوئی اچھا پڑوسی عطا کر دے۔ سنت ادا۔